الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ عاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، آپ کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے قرآن کو سیکھنا اور سکھانے والا کام شروع کیا، آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت یا آیات، آخری حصہ، جس کو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن و حدیث سے سمجھنے کی۔ اس سے پہلے ہم نے جو پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا اصل میں مفہوم کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے شرک، اگر کہیں تھوڑا بہت شک بھی تھا تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے اور اپنے فعل کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے ایک مثال بھی پیش کی تھی کہ کچھ ہمارے دوست، ہمارے بھائی احباب نہ جاننے کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے جہاں پہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، پکارنا اللہ کو ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں جی یا رسول اللہ۔ اور اس کے اوپر ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کو ابن قیم رحم اللہ اور شیخ ابن باز رحم اللہ نے بھی اپنے فتاوی میں نقل کیا کہ عبداللہ بن عباس نے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اس شخص کو، اجعلتنی للہ ندن، تو نے کیا مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، مگر یہ کہے کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی شرک کی جڑ کاٹ دی، پکارنا صرف اللہ کو۔ پھر جب ہم نے اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لیا، تو پھر یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حدیث قدسی تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جملے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یعنی ایک کانٹریکٹ ہے، اور اس کانٹریکٹ کو جو بندہ پورا کرے گا ولعبدی ما سأل، تو اس کے لیے وہ جو مانگنا کیا ہے۔ تو یہاں سے آج کا پروگرام شروع ہوگا۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام کیا۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء، سورت نمبر 4، آیت نمبر 69، آیت نمبر 69، سورہ نساء سورت نمبر 4، آیت نمبر 69۔ اس میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیق سچوں میں سے، سچوں میں سب سے بہترین جو ہمارے پاس مثال ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، والشہداء، اور بہترین شہداء، بلکہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے پاس ہے، والصالحین، اور صالحین تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، وحسن اولئک رفیقا، کتنی بہترین رفاقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم نے مانگا ہے کہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کن پر ہوا؟ وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، اور ہم نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جمع کریں گے۔ تو یہ ہے جو بہترین رفاقت ہو۔ اس کے بعد جو اگلی آیت چلتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے کا۔ تو جب یہ آیت آتی ہے تو ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو کوٹ کیا جاتا ہے اور ہم نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا، اس میں یہ ہے کہ جب پوچھا گیا، یہ ترمذی میں بھی ملتی ہے ہمیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہود و نصارہ ورنہ کو۔ یہ اس لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہود و نصارہ اس وقت قریب کے لوگ تھے، اور یہود و نصارہ ہم سے پہلے جو امت ہے، جو مسلمان امت تھی، وہ یہود اور نصارہ تھے، اور ان کے پاس کتابیں آئی تھیں، ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، تھا بھی اور ہے بھی، اللہ کی وحدانیت موجود تھی اور ہے بھی۔ تو یہ سب کچھ ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو آگے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں تفصیل بیان کریں گے کہ ضالین کون ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف غیر مسلموں کے لیے ضالین اور مغضوب علیہم صرف غیر مسلم ہے، یہ یہود و نصارہ نہیں۔ ہر وہ شخص، اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہلاتا، لیکن اگر وہ یہ علامتیں اپنے اندر پاتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ بھی ضالین میں سے ہے اور مغضوب علیہم میں سے ہے۔ اب وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ضالین، جو بھٹکے ہوئے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ ایک دروازہ کھلا رکھا۔ وہ دروازہ کیسے؟ سب سے پہلے میں سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 84 سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قل آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا، ہم پر اترا، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اترا، جو اسماعیل علیہ السلام پر اترا، جو اسحاق علیہ السلام پر اترا، جو یعقوب علیہ السلام پر اترا، اور جو ان قبائل کے اوپر اترا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہر کتاب جو اتری اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ، اور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور تمام انبیاء کو دیا گیا، بغیر مطلب لمبی ترتیب کے اللہ سبحانہ سب کو سمیٹ کر بتایا کہ ان سب کے اوپر تم یہ کہو کہ ہمارا ایمان ہے، انبیاء پر بھی اور ان کتابوں پر بھی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں بھی کوئی فرق نہیں رکھتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہر ہم اللہ کے تابعدار ہیں، اسی کے لیے ہم اپنے سر کو نیچا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 85۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے۔ اسلام کیا ہے؟ تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر، اللہ پر ایمان رکھنا اور ان میں فرق نہ رکھنا، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ بیان ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ چنے گا تو وہ اللہ کا قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ جو اس کے علاوہ کوئی راستہ چنیں گے وہ خاسرین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں ہم سمجھیں گے کہ یہود و نصارہ کا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس مثالیں موجود تھیں۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 86۔ آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کر دیا؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا، اور وہ جانتے ہیں وشاہد اللہ رسول حق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے ہیں، وجاءهم البینات، اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ گئی۔ تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واضح دلیلیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک دو آیتیں، نشانیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کتابوں میں محفوظ رکھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام کے ساتھ بھی محفوظ رکھا۔ تو ایک جو عیسائیہ، یہ ایک نبی کا نام ہے، اس کے نام پر ایک کتاب ہے، اس کا باب 29 اور آیت نمبر 12، اس میں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے
il libro deve essere dato a qualcuno, کتاب کسی ایسے کو دی جائے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یعنی کتاب ایسے کو دی جائے گی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور اسے کہا جائے گا لیجی کچھ ڈالتا ووچے کہ اس کو پڑھ اونچی آواز سے، تو وہ آگے سے جواب دے گا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اب یہ جو ہمیں نشانی ملتی ہے عزائیہ کی کتاب میں، پرانے عہد نامے میں، اس میں اب اور حدیث جو ہے صحیح بخاری کی کہ جب جبرائیل امین آتے ہیں پہلی وحی لے کے اور کہتے ہیں اقرا پڑھ، سیم وہی الفاظ، لجی پڑھ، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو جب کہا اقرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، سیم الفاظ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ بن مریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے، ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، یہاں تک ہمیں کوئی ایسا نبی نہیں ملتا، نہ ہی کوئی رسول ملتا کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو۔ تو اس آیت میں بات صاف ظاہر ہے کہ لکھنا پڑھنا صرف ایک نبی، ایک رسول، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بالکل محمد، ہمیں زبور جس کو کانتیکو دی کانتی یعنی غزلیں بھی کہتے ہیں، یہ زبور کی غزلیں ہیں، اس کے اندر باب نمبر 5 اور اس کی جو ورس ہے وہ ہے 16 نمبر، اس میں یہ ہبرو کوٹیشن ہے، صرف بات کو تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے، ہکو ممتکن وکلو محمد ام، ہکو ممتکن وکلو محمد ام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام یہ رسپیکٹ جمع کا لفظ ہے جو بائبل میں اکثر جو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایلو ام کے نام سے آیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی رسپیکٹ کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق، ایسی قوم کو کیسے اللہ ہدایت دے گا کہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، یہی آخری نبی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ ہے جن کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے یعنی تمام انسانوں کی لعنت۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ایک دروازہ کھلا بھی رکھا کہ جس کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اگر توبہ کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا، وہ جو توبہ کر لے اس کے بعد، جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور رحیم، تو پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ موقع دیتا ہے، جب تک ملک موت سامنے نہیں آتا، اگر کسی کی بد عقیدت چل رہی ہے، بد عقیدگی چل رہی ہے اور اس کو بات سمجھ میں موت سے پہلے آ جائے، فرشتہ موت کا نظر آنے سے پہلے آ جائے اور وہ توبہ کر لے، تو اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا، فإن اللہ غفور رحیم۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 90 سورہ آل عمران، آیت نمبر 90 سورہ آل عمران سورت نمبر 3، اللہ سبحانہ کہتے ہیں ان الذین کفروا من بعد ایمانہم، وہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک ھم الضالون، یہی تو ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا اللہ سے، یا اللہ ہمیں بہکے ہوئے میں سے مت کرنا۔ تو ضالون کون ہے؟ جن کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کی کوئی آیت آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے اور اس کے اوپر می ما مو کریں اور حدیث کو کھلے دل سے نہ مانے، قرآن کی آیت کو کھلے دل سے نہ مانے، تو یہ لوگ ہیں بہکے ہوئے۔ جیسے یہود اور نصارہ کے پاس کھلی دلیلیں آئیں اور انہوں نے ان کو نہ مانا تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضالون کر دیا، بہکے ہوئے کر دیا۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کے بعد واضح دلیل آ جائے نہ مانے، وہ ضالین میں سے ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا عذاب غضب ہوا، اس کے لیے ہمارے پاس جو آیت ملتی ہے سورہ نحل،
سورت نمبر 16، سورت نمبر 16 آیت نمبر 106، 106، سورت نمبر 16، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں من کفر من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان کے بعد، من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان کے بعد، اس کے علاوہ کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو، ولیکن مگر اس کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا جو دل ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو، اس کو مجبور کر کے کفر کرایا گیا ہو لیکن دل اس کا مطمئن ہو۔ عمار بن یاسر کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ جب ان کو مشرکین نے مطلب بہت زیادہ مارا، ڈرایا دھمکایا، تو جب انہوں نے آ کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل تو ایمان پر مطمئن تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو بھی دوبارہ ایسا ہی کر لینا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جس کو مجبور، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، مگر جس نے دل کھول کے کفر کیا، جان بوجھ کر کفر کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تو ان پر ہے اللہ کا غضب، یہ ہے مغضوب علیہم، جنہوں نے اپنے دل کے ساتھ کفر کو اپنایا، کفر کیا، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث آنے کے بعد جو جان بوجھ کر اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ یہی تو ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا غیر مغضوب، اے اللہ ان کا نہیں جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ اور غضب کس پہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان کے بعد اور دل کھول کر کفر کرے۔ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہی عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، او ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا، صرف اللہ ہی سے امید رکھنی چاہیے ہر خیر کی۔ انشاءاللہ آج ہم نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا، کل انشاءاللہ تعالی ہم جس پروگرام کے ساتھ آئیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن کے بعد دعا ختم القرآن لکھی ہوئی ملتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک قرآن دیکھا، ختم قرآن کی دعا بھی تھی، اس میں بہت سے شیوخ کی مہریں بھی لگی ہوئی تھی، ازہر یونیورسٹی والوں کی بھی مہر لگی ہوئی تھی، لیکن یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ایسا مکمل کیا ہے، ہماری یہ لاعلمی کوتاہی کہ ہم اس کو سمجھ نہ سکے۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کو دیکھا، اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی اختتام کو کیسے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کیسے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کتنی بڑی خیر ہے، اس قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بھی زبان کھولے، جو کچھ بھی کرے، ہم اس قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے، ڈیفینڈ تو اللہ کریں گے جیسے اللہ نے ماضی میں کیا، حال میں کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی ایسے کریں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جب انشاءاللہ تعالی ہم اس صورت میں دیکھیں گے، جیسے انشاءاللہ کل کہ جیسے قرآن 2023 میں اتر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ قرآن ہر دور کی کتاب ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں معجزہ تھا، صحابہ کرام کے ہاتھ میں معجزہ تھا، جس کے ہاتھ میں بھی آئے گا اور وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہوگا، اس کے ہاتھ میں یہ معجزہ ہوگا۔ اور ہم دیکھیں گے اس قرآن کو آج 2023 کے اندر اس کے معجزات کیسے ہیں، یہ قرآن کیسے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ ہی اس اپنے کلام کو ڈیفینڈ کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے مثالیں دے کے بتائیں گے کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ اپنی عداوت رکھے گا، اس کا ہم نے ماضی میں کیا حال کیا، حال میں بھی دیکھ رہے ہو، اور مستقبل میں بھی ان کا وہی حال ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھے، وہ علمہ، اور پھر اس کو سکھائے، یعنی دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔